الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ آمنت باللہ و بآیاتی۔ معزز سامعین و ناظرین، روزہ ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں اور امتوں میں فرض رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے روزہ کی خاص اہمیت معلوم ہوئی کہ یہ روزے کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی دلجوئی کا انتظام کیا گیا ہے کہ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں، اور فطری بات ہے کہ اگر مشقت میں بہت سارے لوگ مبتلا ہوں تو ایسی مشقت ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے رب العالمین کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی اس انعام کی قدر بھی کی جائے، ورنہ ہم سے محروموں کے لیے ایک مہینہ تک رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے رکھنا مشکل کام ہے، مگر رمضان المبارک کے ثواب کے مقابلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگ اس کی تمنا کرنے لگے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شان اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت، اور ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں اور سحری میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ معزز سامعین، افطار کی مشمول جو دعا ہے وہ یہ ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے روزہ کھولا۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اسلام کا تیسرا فرض ہے اور دین کا بڑا رکن۔ روزہ کا فرض ہونا قرآن مجید اور احادیث نبویہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ جو روزہ کے فرض ہونے کا انکار کرے تو ایسا انسان مسلمان نہیں رہتا، اور جو اس فرض کو ادا نہ کرے تو وہ سخت گناہگار اور فاسق۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان پر جو مجنون اور نابالغ نہ ہو فرض ہیں،
جب تک کوئی عذر نہ ہو تو رمضان المبارک کے روزے چھوڑنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ معزز سامعین، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور بستری سے اجتناب کرنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، اور نیت کہتے ہیں کہ دل کا ارادہ، زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے لیکن دل سے ارادہ ہو تو دل کے ارادے کا نام جو ہے وہ نیت۔ رمضان المبارک کے روزے میں بس اتنی نیت کر لینا کافی ہے کہ آج میرا روزہ ہے، یا رات کو اتنا سوچ لے کہ کل میرا روزہ ہوگا، بس اتنی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ اگر نیت میں یہ بات نہ آئی ہو کہ رمضان کا روزہ ہے یا فرض روزہ ہے تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ رمضان میں ہر دن کے روزے کے لیے نئی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔